اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 8 مشکل الفاظوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیں، سورہ النساء آیت نمبر 157۔ یہاں پر اس حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو سختی سے پڑھیں گے، آگے لام کو تا کے ساتھ ملانا ہے تو یہاں بھی سختی سے پڑھا جائے گا۔ ان دونوں خالی الف کو نہیں پڑھنا، یہاں اس الف کو با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور عین کو سیدھا ضا کے ساتھ ملانا ہے، اس خالی الف کو اور اس خالی لام کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ضا کی جگہ زا نہ پڑھا جائے، ضا کی آواز بغیر سیٹی کے نکلے گی، اس لیے یہاں پر ضا پڑھا جائے گا، اور ضا کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ اور ناظرین، اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو نون کے نیچے اس زیر کو نہیں پڑھنا، اور اگر وقف نہیں کرنا تو زیر کے ساتھ آگے ملائیں گے۔ حمزہ لام زیر ال، لام تا زبر لت، تا زیر تی، التی، با الف زبر با، عین ضا زبر عض، ضا نون زبر ضن، نون زیر نی، التی با عضن۔ اگلا مشکل لفظ دیکھیں، سورہ النساء آیت نمبر 172۔ اس میں دیکھیں یہاں پر اس نون ساکن کو نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ ساکن کے بعد یہاں شد ہے تو ہم نے لام کو سیدھا یا کے ساتھ ملانا ہے، یعنی اگر ساکن حرف کے بعد شد آ جائے تو ساکن حرف کو نہیں پڑھا جاتا، تو یہاں پر لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں تا کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن کے آگے کاف ہے تو یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے، یعنی نون کی آواز کو چھپا کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اس خالی الف کو نہیں پڑھنا۔ لام یا زبر لئی، یا سین زبر یس، تا نون زبر تن، کاف زیر کی، فا لام زبر فل، یس تا کی فل، میم زبر ما، سین یا زیر سی، حا پیش حو، مسیح، لن یستنکف المسیح۔ اگلا لفظ دیکھیں، سورہ النساء آیت نمبر 176۔ ان الفاظوں میں دیکھیں ہا کو ضا کے ساتھ ملائیں گے، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہا کی آواز حلق سے نکلے، ہا کی جگہ ہا اور ضا کی جگہ زا نہیں پڑھنا، ضا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اس خالی الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں نون ساکن کے بعد سا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو چھپا کر پڑھا جائے گا، اور بہت سارے لوگ یہاں پر یا کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک بار یا پڑھتے ہیں، جبکہ یہاں پر ہم نے 2 بار یا پڑھنی ہے۔ اور آخر میں دیکھیں نون کے اوپر وقف کریں گے تو یہاں نیچے زیر کو نہیں پڑھنا۔ ہا ضا زبر حض، ضا لام زیر ظل، حظل، حمزہ نون پیش ان، سا زبر سا، یا زبر یئی، نون زیر نی، انثى یینی، حظل انثیین۔ اس کے بعد والا مشکل لفظ دیکھیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ ان الفاظوں میں دیکھیں یہاں پر جیم کو الف کے ساتھ ملائیں گے، اور عموماً جو لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں وہ ہے یہاں پر لام کو سیدھا سا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جبکہ یہاں پر لام کو الگ پڑھیں گے اور اس حمزہ کو سا کے ساتھ ملائیں گے، اور سا کو سین نہیں پڑھنا، فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور اس حمزہ کو سا کے ساتھ ملائیں گے۔ میم پیش مو، تا زبر تا،
جیم الف زبر جا، نون زیر نی، فا لام دو زیر فل، موتا جانی فل، لام زیر لی، حمزہ ثا زیر اث، میم دو زیر من، لی اث من، موتا جانی فل لی اث من۔ اس کے بعد پانچواں مشکل لفظ دیکھیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 6۔ یہاں پر با کو الف کے ساتھ ملائیں گے اور آگے فا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا۔ اس کے بعد یہاں فا کو طوا کے ساتھ ملائیں گے، اس خالی الف کو نہیں پڑھا جائے گا، اور فا کو طوا کے ساتھ ملاتے ہوئے سختی سے پڑھیں گے۔ آگے طوا کو ہا کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر بھی سختی سے پڑھا جائے گا۔ آخر میں دیکھیں اس را کو واو کے ساتھ ملائیں گے، واو مدہ ہوگی اور اس خالی الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ جیم پیش جو، نون پیش نو، با الف دو زبر بن، جنوبن، فا طوا زبر فا طوا ہا زبر طوا، ہا زبر ہا، را واو پیش رو، فت طہارو، جنوبا فطہارو۔ اس کے بعد والا مشکل الفاظ دیکھیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 13۔ اس میں دیکھیں ہا کو ضا کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں سختی سے پڑھا جائے گا، پھر آگے ضا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، اس خالی الف کو نہیں پڑھنا، اور ضا کی جگہ زا نہیں پڑھنا۔ ضا کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر بھی گناہ ہوگا، میم کو آگے میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر بھی گناہ ہوگا، اور اس خالی الف کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھا جائے گا۔ ہا ضا زبر حل، ضا میم دو زبر ضم، حظم، میم میم زیر میم، میم الف زبر ما، میم ما، حظم میم ما۔ اس کے بعد ساتواں مشکل لفظ دیکھیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 18۔ اس میں یہاں الف کو با کے ساتھ ملائیں گے، با حروف کلکلہ ہے تو یہاں پر کلکلہ کیا جائے گا۔ نون کے اوپر کھڑی زبر اور مد ہے تو اس کو 3 سے 4 الف کی مقدار تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر واو کے اوپر حمزہ ہے تو ہم نے حمزہ کو پڑھنا ہے، اس خالی واو کو، ان دونوں خالی الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ حمزہ کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے اور سختی سے پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے دیکھیں ہا کو با کے ساتھ ملائیں گے، سختی سے پڑھیں گے۔ با کے آگے الف ہے اور اوپر مد ہے تو اس کو 3 سے 4 الف کی مقدار تک لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح آخر میں دیکھیں واو کے اوپر حمزہ ہے تو ہم نے حمزہ کو پڑھنا ہے، اور اگر یہاں پر وقف کرتے ہیں تو ہا کے اوپر الٹا پیش نہیں پڑھی جائے گی۔ حمزہ با زبر اب، نون مد کھڑی زبر نا، حمزہ لام پیش ال، اب نا ال، لام کھڑی زبر لا، حمزہ زیر ای، اللہ، اب نا اللہ، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، حا با زیر حب، با الف مد زبر با، حمزہ پیش او، ہا الٹا پیش ہو، وَأَحِبَّاؤُهُ، أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ۔ اور اگر یہاں پر وقف کرتے ہیں تو پھر ایسے پڑھا جائے گا، أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ۔ اس کے بعد اس ویڈیو کا آخری لفظ دیکھیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 28۔
یہاں پر دیکھیں اس حمزہ کو اس چھوٹی میم کے ساتھ ملائیں گے. نون ساکن ہے اور اس کے بعد یہاں پر با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو ساکن حرف کے اوپر چھوٹی میم لگے گی اور پیچھے والا حرف میم کے ساتھ ملاتے ہوئے آگے پڑھیں گے. تو یہاں پر اس حمزہ کو اس چھوٹی میم کے ساتھ ملائیں گے. اور آگے دیکھیں ساکن حرف کے بعد شد ہے، تو جہاں بھی ساکن حرف کے بعد شد آ جائے تو ہم نے پچھلے حرف کو شد والے حرف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، ساکن حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر سین کو تا کے ساتھ ملائیں گے اور سختی سے پڑھا جائے گا. لام زبر لا، حمزہ میم زیر ام، لا ام. با زبر با، سین تا زبر سات، تا زبر تا، با سات تا، لا ام با سات تا. تو ناظرین یہ تھے ہماری آج کی اس ویڈیو کے 8 مشکل الفاظ. اگر آپ اس ویڈیو کو دھیان سے 1 سے 2 بار دیکھ لیتے ہیں تو یہ مشکل الفاظ آپ کو کبھی بھی مشکل نہیں لگیں گے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی اصلاح کر سکیں. صدق اللہ العظیم.